اردو ڈائجسٹ اور ناول پڑھنے والے تمام بک ریڈرز کو میرا سلام۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہوں۔ کل میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا، اور میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریٹ کرنے کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کا والد غرباء میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا، تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصر یہ کہ لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام منتہا ہے، اور منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے منتہا سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا۔ منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے منتہا کے رشتے کی بات چلائی تو منتہا کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد وہ منتہا کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے، اور کسی نے منتہا کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد وہ اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ منتہا کے لیے یہ سب کچھ پہلی بار تھا۔ جب وہ ریجیکٹ ہوئی تو ماں باپ کی تسلی نے منتہا کو حوصلہ دیا، اور ایک بار پھر منتہا کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی، بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی منتہا نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت نہیں کرتا۔ پچھلے 8 سالوں میں کئی لوگ رشتے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی۔ انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے منتہا قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے منتہا کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی۔ سوچیں، ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے؟ اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے لگ کر روتی رہی، کہتی ہے ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور منتہا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگ گئی اور سسکتے ہوئے کہا، بابا، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ بابا، آپ نے کیوں بچایا مجھے مرنے دیتے۔ میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو منتہا کو سکون کا انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو لے کر آفس میں آ گیا۔ میں نے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا، اور منتہا کے والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگیں، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ قبول کر چکے ہیں۔
آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں، اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔